ماشاء اللہ، یہ تھے جناب مولانا شاہد حسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جنہوں نے فکر آخرت پر اچھا خطاب کیا۔ اور مولانا کی باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کتنی اچھائیاں ہو رہی ہیں اور کتنی برائیاں ہو رہی ہیں۔ اگر برائیاں ہو رہی ہیں تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اچھائیوں کی طرف جو ہے رغبت پیدا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ موت کو یاد رکھیں اور آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرتے رہیں۔ آپس کے اندر میل محبت سے رہیں، رشتہ داریوں کا خیال کریں۔ انشاءاللہ یہ سب مفید اور کارآمد باتیں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ہمارے لیے عملی ثبوت ہیں، اور کوشش کریں ہم لوگ کہ اس پر عمل کرنے کی، ہماری مائیں بہنیں بھی کوشش کریں اور ہمارے جو مرد حضرات یہاں ہیں وہ بھی اس کی جانب توجہ دیں۔ اب آخری خطاب حضرت مولانا مفتی محبوب احمد صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان اور دعا سے اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ چند لمحات جو اللہ اپنی توفیق سے ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں اکٹھا ہو کر دین کا مذاکرہ کر لیں، قبر، حشر، آخرت اور جنت جہنم کا تذکرہ کر لیں، یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے، یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کو قوت ملتی ہے اور انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے باب قائم فرمایا ہے، الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان انسان کا بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ جب ہم اللہ کے گھر سے پکار سن کر یا اگر اور توفیق ملی تو خود پکار دینے کے لیے، اذان دینے کے لیے آتے ہیں، تو جب اللہ کی بڑائی کے کلمات کان میں پڑتے ہیں اور دل تک پہنچتے ہیں اور ہمارا دھیان ادھر جاتا ہے تو اس اللہ کی بڑائی کے بول سے ایمان ہمارا بڑھتا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو گناہ دھلتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں، جب گناہ دھلتے ہیں تو غفلت دور ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے بیچ میں ہمیں یہاں عبادت کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجمع کو بھی گھیرے ہوئے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے گھر میں فرشتوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ ہماری عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا عبادت سے، طاعت سے، بندگی سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ سے گھٹتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب انسان بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس عمل کے دوران اس کا ایمان سینے سے نکل کر اوپر چلا جاتا ہے۔ پھر جب اپنی اس سیاہ کاری سے، بدکاری سے وہ باہر آتا ہے تو پھر ایمان لوٹ کے آتا ہے۔ جب ڈاکہ ڈالتا ہے اور لوگوں کو دہشت زدہ کرتا ہے، لوگوں کو مرعوب کرتا ہے، لوگوں کو دہشت میں ڈالتا ہے، اور لوگ گھبرائے ہوئے پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں اور بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اس وقت بھی اس ڈاکو کا ایمان دل میں نہیں، اوپر ایک چھاتے کی طرح اس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے واپس آتا ہے تب پھر اس کا ایمان بحال ہوتا ہے۔ تو گناہ سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان چھنتا ہے، اور نیکی سے ایمان بڑھتا ہے، نیکی سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا تاثر ہونا چاہیے، یہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ عمل کرو، لن اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے وہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی شفاعت کام نہیں آئے گی،
نبی کی محبت کام نہیں آئے گی، ان کا قرب کام نہیں آئے گا، ان کا نسب کام نہیں آئے گا، بالکل کام آئے گا۔ لیکن جیسے ڈاکٹر کی دوا کام آتی ہے جب تک انسان زندہ ہو، اگر مر گیا تو اب ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر بیکار ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے دواخانے وہاں ناکارہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب تک ایمان آدمی کا سلامت ہے تو اس کے اعمال کام آئیں گے۔ اولیاء، صلحاء، صالحین، صدیقین، ان کی سفارش کام آئے گی، ان کی محبت کام آئے گی، ان کی خدمت کام آئے گی، ان کا تعلق کام آئے گا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ لیکن ہم اپنے ایمان کو بچا کے لے جائیں اور اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کی ہماری اپنی بھی کوشش ہو، ہماری اپنی بھی کوشش ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری شفاعت چاہتے ہو، میری شفاعت تمہیں پسند ہے، میری سفارش چاہیے، آخرت میں شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین کی شفاعت سے حصہ چاہیے، فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو سجود کی کثرت سے، یعنی خوب نمازیں پڑھ کر میرا ساتھ دو، خوب نمازیں پڑھو، تب میرے لیے تمہاری شفاعت میں آسانی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب خوب نمازیں پڑھو گے، اللہ کے دربار کو آباد کرو گے، اپنی پیشانی اللہ کے حضور میں ٹیکو گے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرو گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کبھی جھک رہے ہو، کبھی پیشانی زمین پہ رکھ رہے ہو، کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہو، کبھی ندامت سے جھکے ہوئے ہو اور چند قطرے آنسو کے گر رہے ہیں، تو جب تمہاری اپنی یہ کیفیت ہوگی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں گا، سفارش کر سکوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائیں، یہ حوصلہ نصیب فرمائیں کہ ہم اس پاکیزہ راستے پر چلیں کہ اللہ کے حبیب ہماری شفاعت میں آسانی محسوس کریں، ہماری شفاعت میں آسانی محسوس کریں۔ بھائیو، کل کا خلاصہ جو مولانا نے ہمیں یاد دلایا کہ جب موت یاد رہتی ہے تو کسی بھی ماحول میں آدمی غافل نہیں ہوتا، گھر ہو، کھیت میں ہو، بازار میں ہو، مجمع میں ہو، اکیلے ہو، دوستوں میں ہو، دشمنوں میں ہو، غافل نہیں ہوتا، موت یاد رہنا ضروری ہے۔ الرضا جنت العارفین، علماء نے ایک عنوان لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا، یہ اللہ کو صحیح انداز سے پہچاننے والوں کی جنت ہے۔ جو اللہ کو کما حقوق پہچانتے ہیں، اللہ کو خوب جانتے اور مانتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا گویا جنت میں پہنچ جانا ہے، جنت کا مزہ ان کو ملتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر اس طرح وہ خوش رہتے ہیں جیسے کہ جنت میں جانے کے بعد عام انسان خوش ہوگا۔ جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو وہاں خوشی ہی خوشی ہے، وہاں رنج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رنج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں، ایمان کی حقیقت عطا فرماتے ہیں، اپنے تعلق کی چاشنی عطا فرماتے ہیں، تو اللہ کے فیصلوں پر وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کہ جنت والے جنت سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ایک واقعہ اسی ذیل میں علماء نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو ہماری اسلامی تاریخ میں خلیفہ راشد کہے جاتے ہیں، 4 خلفائے راشدین کے بعد انہی کے نہج پر عین سنت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق اسلامی نظام حکومت چلانے والے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خلیفہ راشد کہے جاتے ہیں، عمر ثانی کہا جاتے ہیں، اور انہی کے خاندان کے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ہیں، انہی کے نواسے یا پرنواسے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت میمون بن مہران، ایک بڑے عالم اور عارف سے یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ مہینے میں 2 ملاقات آپ ہم سے کرتے رہیے۔ اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں، انما یعرف ذا الفضل من الناس ذوہ، کہ کمال والے کمال والوں کو پہچانتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کو اپنا فن کتنا آتا ہم نہیں جانتے، ہم تو ہنسی اڑاتے ہیں کہ گولی مٹھی گولی بیچ رہے ہیں، لیکن کوئی ماہر ڈاکٹر جب ان سے ملے گا، بات کرے گا اور کسی بیماری کے بارے میں تبادلہ خیال کرے گا تو سمجھے گا کہ نہیں، یہ مولانا صاحب بھی بہترین جانکار ہیں، ہے نہیں؟ تو جانکار آدمی ہی جانکار کی قدر کرتا ہے۔ اچھا آپ سنیے، ایسے تو لگتا ہے کہ علماء بہت ہو جائیں گے تو
تو قدر گھٹ جائے گی؟ نہیں. آپ ندوہ چلے جائیے، آپ سہارنپور مظاہر العلوم چلے جائیے، آپ دیوبند دارالعلوم چلے جائیے، وہاں علماء کی اور زیادہ قدر ہے، درجہ بدرجہ. ایک بڑا استاد ایک بڑے استاد کی اتنی قدر کرتا ہم، اور دوسرے طلبہ اتنی نہیں کر پاتے. کیوں؟ ایک ان کے مقام کو، ان کے درجے کو، ان کی حیثیت کو جانتے ہیں. مولانا رحمۃ اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم کے بارے میں واقعہ میں نے سنا کہ جب وہ پڑھانے آئے تو ان کی زبان بہت صاف نہیں ہے، بہت صاف نہیں بول پاتے، اس لیے بولنے میں روانی بھی نہیں ہے، بولنے میں بہت لچھے دار انداز نہیں ہے. تو طلبہ نے شکایت کر دیا کہ حضرت یہ پڑھا نہیں پاتے. تو اس وقت کے جو صدر المدرسین تھے انہوں نے جواب دیا، کہا کہ ارے نادانو، جاہلو، ناقدرو، یہ تمہیں نہیں ہم لوگوں کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں. یہ اتنے بڑے محقق اور صاحب نظر اور وسیع المطالعہ عالم ہیں کہ یہ استادوں کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں. تم ان کی حیثیت کو، ان کے مقام کو کیا جانو؟ تو مقام والوں کو مقام والے ہی جانتے ہیں. لوگوں کی قدر کون جانتا ہے؟ جو خود صاحب قدر ہوتا ہے. جو خود بے عزت ہو وہ کسی کی عزت نہیں کر پاتا، اور جو جتنا باعزت ہے وہ سب کی اتنی قدر کرتا ہے. اسی لیے امام الانبیاء سرور دو جہاں رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا، ایک سوالی، ایک مجبور، ایک پردیسی کا بھی بے حد احترام فرماتے تھے. آپ کے وہاں کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا. آپ راستہ چل رہے ہیں، ایک بڑھیا بھی آپ کو آواز دیتی اور کنارے لے جا کے اپنی بات کہہ لیتی. تو ہر ایک کی قدر آپ کے وہاں کیوں تھی؟ آپ خود بڑے قدر والے تھے، آپ خود بڑی عزت والے تھے، تو ہر ایک کو عزت دیتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کی عزت کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے. یہ تو آواروں کا، بدماشوں کا انداز ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو 4 بات سنا دیں گے، ان کو 4 گالی دے دیں گے، کسی کو دھکا دے دیں گے، کسی کو رسوا کر دیں گے تو ہماری شان بڑھ جائے گی. نہیں، تیری کمینگی، تیری بدکرداری اور تیرا جرم ایک ریکارڈ پہ آ رہا ہے، اس سے تیرا کوئی مقام نہیں بڑھ رہا ہے. تو بڑے لوگ بڑے لوگوں کو پہچانتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ لے رکھا تھا کہ ہر مہینے آپ ہم سے 2 بار ملاقات کیا کریں. ابھی ایک عالم ہے، ایک درویش ہیں، ایک دین کے جانکار ہیں، اور وقت کا خلیفہ، اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ ان سے گزارش کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ مہینے میں 2 بار آپ مل لیا کریں، مہینے میں 2 بار مل لیا کریں. حضرت بھی چونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے دیندار تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والوں میں ان کا بہت اونچا اوپر جا کے شمار ہے، بہت اونچے اللہ والوں میں شمار ہے. جنہوں نے ان کے لیے سفارش کیا تھا، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی زندگی بھر کی عبادت ایک طرف، اور ان کو امیر بنائے جانے کے لیے جو انہوں نے سفارش کیا، اور ان کی سفارش سے جو یہ خلیفہ بنے اور ان کے بہترین کارنامے سامنے آئے، اور ان کے پہلے جو برائیاں تھیں وہ ختم ہوئیں، جو شاہی نظام میں، مملکت میں، جو بادشاہت میں تمام غلطیاں، جرائم بھر گئے تھے، وہ سب دور کیے گئے، اور جو اصلاحات کی گئیں، جو بہتری لائی گئی، وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ان کی ساری زندگی کی عبادت پر یہ ایک مشورہ بھاری ہے، یہ ایک مشورہ بھاری ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے. اگر کوئی مشورہ لے تو غلط مشورہ دینا حرام ہے، صحیح مشورہ دینا فرض ہے، اس لیے کہ اس نے آپ پر بھروسہ کیا ہے. اب آپ صاحب ایمان ہیں، اس نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، اس کے بھروسے کو توڑنا، گھات کرنا، خیانت کرنا، غدر کرنا، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے. اس لیے اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، فریب دے، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، مسلمان کہنے کے قابل نہیں ہے، مسلمان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے. لہذا یہی بھائیوں، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، ان کے تعلقات کو خراب کرے، ان میں دوری پیدا کرے، ان میں بیر پیدا کرے، ان میں عداوت پیدا کرے، توڑ پیدا کرے، تو وہ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے.
اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کھیل تماشا ہے، کوئی مذاق ہے، کوئی تفریح ہے، ایک بات دل میں ٹھان لیے، ناجائز طریقے سے ایک بات دل میں ٹھان لیا کہ ہم کو اس کو رسوا کرنا ہے، اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کا جینا حرام کر دینا ہے۔ اب اس کے خلاف ہر سازش ہمارے لیے حلال ہو گئی۔ اب اس کے شوہر سے جھوٹی شکایت کرنا، جھوٹے الزام لگانا، جھوٹی تہمت لگانا اور اس طریقے سے میاں بیوی میں توڑ پیدا کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے اور اللہ کی لعنت آئی ہے۔ اب آپ بتائیے، جس پر اللہ کی لعنت آئے گی اس کو چین ملے گا؟ اس کو جسمانی روحانی صحت ملے گی؟ اس کو عزت و عافیت ملے گی؟ اس کو حقیقی سکون مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بھائیوں میں صلح کرایا کرو، لڑائی کرانا، فتنہ کرانا یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے، اور ہمارے گھر گھر میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا اگر موقع مل جائے، لب و لہجے سے اندازہ پا جائیں کہ کچھ میل ہے تو فوراً لگ جائیں گے کہ اب کام خراب کر دو، اب کام خراب کر دو۔ تو بہرحال صحیح مشورہ دینا فرض ہے، اور غلط مشورہ دینا، دھوکہ دینا، نقصان پہنچانا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم کسی کا کھیل خراب کریں گے تو ہمارا بھی خراب ہوگا۔ ہمیں مولویت والا جو کورس پڑھایا جاتا ہے، اس کی پہلی کتاب میں پہلی فارسے میں لکھا ہے چاہ کمرہ چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور ہر عمل کا رد عمل ہے، ہر عمل کا ایک جواب آتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کا برا کریں گے، دوسرے ہمارا برا کرنے والے آگے مل جائیں گے، آگے مل جائیں گے، اور اگر اچھا کریں گے تو اچھائی کا صلہ بھی ضرور مل کے رہے گا۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ عند کبرہ من یکرمہ، کہ جب کوئی جوان کسی بوڑھے کا اس لیے اکرام کرتا ہے کہ یہ بڑے میاں ہیں، ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ ہم سے بہت بڑی عمر کے ہیں، باپ دادا کی عمر کے ہیں، تو اگر عمر درازی کی وجہ سے، بڑے ہونے کی وجہ سے کوئی جوان کسی بوڑھے کا اکرام کرے گا، تو جب یہ جوان بوڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرنے والے جوان پیدا کر دیں گے۔ آج عام شکایت ہے کہ لوگوں میں ادب نہیں رہا، لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کیا، اس لیے آج سماج میں ادب کرنے والے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ لگتا ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کا حق ادا نہیں کیا، ان کے مقام کو نہیں پہچانا، ان کے جذبات کی قدر نہیں کیا، ان کے آنسوؤں کی قدر نہیں کیا۔ اب سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اب سے ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب سے سماج کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو اگر کوئی جوان اپنی جوانی کے زمانے میں بوڑھوں کا اس لیے احترام کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر انعام کا وعدہ ہے، تو یہ خالی جوان مرد اور جوان بوڑھے مرد کے بارے میں نہیں ہے۔ جوان بیٹی کسی بوڑھی خاتون کا اکرام کرے گی تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے گی تو اس کا اکرام کرنے والی بیٹیاں اللہ پیدا کر دیں گے۔ اب بہو بھی اکرام کرے گی، بیٹی بھی اکرام کرے گی، اور بھتیجیاں بھی اکرام کریں گی، انشاءاللہ اس کو اکرام ملے گا۔ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو بڑی بھولی بھالی ہیں، بہت تیز ترار نہیں ہیں، بڑی ہوشیار نہیں ہیں، بہت ان کو کلاکاری نہیں آتی، بڑی معصوم ہیں، لیکن چھوٹے سے بڑے سب کے سب ایک دم ان کو عزیز رکھتے ہیں، بے پناہ ان کی چاہتے ہیں، بڑی عزت ان کی کرتے ہیں، ان کو اپنے سر کا تاج بنانا چاہتے ہیں۔ لگتا کیا ہے کہ وہ ان کا کمال، ان کی ڈگری، ان کے ہنر اور ان کے کارناموں کی بنا پر نہیں ہے، ان کی دل کی نیک نیتی کی بنا پر ہے۔ بھائیو، اللہ نے ہمیں جو پاکیزہ دل عطا فرمایا ہے، اس کے جو نیک ارادے ہیں اللہ کے وہاں اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ اس پر اتنا نوازتے ہیں جو عمل پر بھی شاید اتنا نہیں مل پاتا ہے۔ دیکھیے، آپ بازار گئے اور آپ کے ہاں خرچ زیادہ ہے، اگر آسانی ہوتی تو آپ 2 کلو گوشت لیتے ہیں، لیکن چونکہ اتنی مہنگائی ہے 1 کلو گوشت ہی اگر بکرے کا لینا ہوا تو 700 650 کا ہے۔
تو چاہ کے بھی 2 کلو نہیں 1 کلو پہ آپ نے گزارا کر لیا۔ اب کسائی یہ نہیں سوچے گا کہ ارے بڑے میاں یار یہ تو 2 کلو چاہ رہے تھے، نہیں لے پا رہے ہیں تو ہم 2 کلو دے دیں، بھلے ان کے پاس 1 کلو کا پیسہ ہم 2 کلو دے دیں۔ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ 5 تولہ سونا بیٹی کو دینا چاہتے ہیں لیکن 1.5 تولے کا بڑے مشکل سے انتظام ہو رہا ہے، تو سونار کو یہ رحم نہیں آئے گا کہ یہ تو 5 تولہ خریدنا چاہ رہے ہیں، مجبوری میں 1.5 پہ ہاتھ روک رہے ہیں، تو لاؤ ان کو 5 دے دیں۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ کسی اپنے اچھے پڑوسی کو، اچھے بھائی کو، اچھے نیک مسلمان کو، نیک عالم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 1000 چندہ دے رہے ہیں اور آپ کی جیب 50 روپے کی اجازت دیتی ہے، آپ نے 50 دیا اور آپ کے دل میں حسرت رہی کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو میں 1000 دیتے، اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 کا ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 کا ثواب دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا پڑوسی 10 رکعت نفل پڑھ رہا ہے لیکن آپ کی صحت، آپ کی مشغولیت اجازت نہیں دیتی، آپ نے 2 رکعت پڑھی لیکن دل میں یہ حسرت، یہ آرزو، یہ چاہت باقی رہی کہ پروردگار آپ نے بھی ہم کو صحت دی ہوتی اور فرصت دی ہوتی، ہم کو بھی موقع آپ نے عطا فرمایا ہوتا تو ہم بھی اتنی ہی نفلیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ اتنی نفلوں کا آپ کو ثواب دیں گے۔ بتاؤ پروردگار کی شان کریمی اور ان کی عطا کی کوئی انتہا ہے کہ صرف سوچنے پر، صرف تمناؤں پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ کون اتنا دے سکتا ہے؟ انہی کو حق پہنچتا ہے کہ انہی کو پروردگار مانا جائے، انہی کو اپنا محسن و داتا اور ان کو اپنا جو ہے مولا حقیقی انہی کو مانا جائے کہ وہ ہمارے قوت عمل کو نہیں دیکھتے، ہماری نیت عمل کو دیکھتے ہیں، نیت عمل کو۔ لہذا بھائی ہم اپنی نیتیں ٹھیک کریں، نیتیں ٹھیک کریں کہ پروردگار ہمیں ہر نیکی کے لیے قبول فرمائیے۔ تو جن نیکیوں کی توفیق ملے گی وہ تو ہیں ہی، اور جن میں ہم شرکت کرنا چاہ رہے ہیں اور نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ جن برائیوں سے بچیں گے ان کا تو ثواب ملے گا ہی، جن سے بچنا چاہتے ہیں اور نہیں بچ پا رہے ہیں، یا جن برائیوں سے روکنا چاہ رہے ہیں اور نہیں روک پا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ہمارے کھاتے میں آئے گا، اس کا بھی ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ تو اسی ماحول کو پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں سے جڑا جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے، ان کو اپنے پاس بلایا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میمون بن مہران سے کہتے ہیں ہر مہینے میں 2 بار ملا کیجیے۔ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بڑے آدمی ہیں اور نیکی پسند کرنے والے آدمی ہیں، لہذا منظوری کر لیا اور آتے رہے۔ کہتے ہیں ایک بار میں آ رہا تھا، ابھی میں دور ہی تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے قلعے کی چھت پہ تھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور آواز دے دیا کہ دیکھو حضرت آ رہے ہیں، لاؤ بیٹھاؤ، جلدی سے ان کا اکرام کرو۔ ابھی میں پہنچا ہی نہیں تھا کہ لوگ کھڑے منتظر رہے، مجھ کو بیٹھائے۔ پھر جب اندر آئے ملاقات ہوئی، سلام کلام کے بعد خیر خیریت پوچھی، اس کے بعد پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ ہم سرکاری افسران آپ کے علاقے میں ہیں، ان کا کیا رویہ ہے، کیا کارکردگی ہے، یعنی کہیں ظلم تو نہیں کر رہے، رشوت تو نہیں لے رہے ہیں، پولیس والے کیا کارگزاری انجام دے رہے ہیں، اور لوگوں کے آنے جانے گشت کا کیا ماحول ہے۔ ساری باتیں پوچھی اور میرے بارے میں پوچھا انہوں نے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا گزارا بہت معمولی ہے، بہت معمولی گزارا، وقت کا خلیفہ امیر المومنین ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں اور گزارا بہت معمولی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک انہوں نے جیسے گدا ہم لوگ بنا لیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، ایک چھوٹا سا مسند ہے اور ایک جو کتاب میں لکھا ہے اس کو اپنی زبان میں آپ کتھری کر لیجئے، گدڑی، ایک گدڑی بچھا رکھی ہے اور کرتا خود اپنے ہاتھ سے پہن رہے تھے، معمولی ساد و سامان تھا۔ تو ساری گفتگو کے بعد جاتے جاتے میں نے کہا کہ حضرت آپ کے خاندان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کا سارا انتظام ٹھیک کر دیں، ذرا فرنیچر اچھا ہو جائے، اٹھنے بیٹھنے کا سامان اکٹھا ہو جائے، آپ کے کپڑے لتے ٹھیک ہو جائیں اور آپ کے لیے بہتر انتظام ہو جائے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا کیا ہے، آج یہاں ہیں کل کہیں ہوں گے، یعنی جو مولانا بتا رہے تھے کہ آج یہاں ہیں کل قبرستان میں ہوں گے، کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، لہذا بہت جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور ارشاد ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلے سدھار آیا تھا وہ یقین کی بنیاد پر آیا تھا،
کہ یقین پختہ ہو گیا. کیا؟ یقین پختہ ہو گیا، یقین بن گیا کہ اللہ کے جو وعدے ہیں سچے ہیں، اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کے دربار میں جانے کے بعد حساب کتاب ضرور ہوگا، ہر نیکی کا انعام اور ہر برائی کی سزا ضرور ہوگی. یقین بنا تھا. اور دنیا سے بے رغبتی، الزہد، زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی. یہ محتاج ہونا زہد کا معنی نہیں ہے. اسی لیے مشکات شریف کی روایت ہے کہ پارسائی، پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ آدمی بہت موٹا پہنے، بہت موٹا کھائے اور بڑا نادار و مسکین رہے. پارسائی یہ نہیں ہے. پارسائی یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا نہ ہو، دنیا کا طلبگار، دنیا کا حریص، دنیا کے پیچھے دوڑنے والا. اور اگر دنیا کے پیچھے دوڑنے والا ہے، دنیا کا لالچی ہے، تو حدیث شریف میں اس کو کتا کہا گیا ہے. دنیا جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اس دنیا کو مردار کہا گیا. دنیا جیفتن، دنیا مردار ہے. دنیا کون ہے؟ دنیا ہر وہ چیز ہے، ہر وہ عمل ہے جو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ سے غافل کر دے. تو آدمی اگر اللہ سے غافل ہے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے غافل ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اللہ سے غافل ہے، دین کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ سے غافل ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے، بار بار حج عمرہ کر رہا ہے، لیکن وہ کچھ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں میں اپنی تعریف کرانے کے لیے، شاباشی کے لیے اور بڑا نام کے لیے کر رہا ہے. ان میں سے کوئی عمل اللہ کے وہاں نہیں پہنچ رہا ہے، کوئی عمل اللہ کے وہاں نہیں پہنچ رہا ہے. تو دینی کام اگر ان میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اللہ کی خوشی کی نیت نہیں ہے، تو وہ دنیا ہے. اور دنیا کا کام اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سنت کے، آپ کی سیرت کے مطابق ہے، تو وہ دین ہے. اس پر ثواب ہے، اس پر انعام ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ نماز روزے کے بعد، نماز روزے حج زکوٰۃ کے بعد، یہ جو فرائض ہیں ان کے بعد حلال کمانے کی محنت یہ بھی فرض ہے. جب حلال کمانے کی محنت فرض ہے تو کسان جو کدال لے کے کھیت میں جا رہا ہے، ہر قدم پہ ایک فرض ادا کر رہا ہے، ہر قدم پہ اس کو ثواب مل رہا ہے. وہ کھیت میں سے گھاس نکال رہا ہے حرام سے بچنے کے لیے، حلال حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ نے روزی کمانا بھی فرض کیا ہے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے. تو ہر قدم پہ ثواب ہے، ہر حرکت پہ ثواب ہے، ہر گھاس کا تنکا نکالنے پہ ثواب ہے، کھاد بونے پر دوا چھڑکنے پہ ثواب ہے نا بھائی. اس لیے کہ جو لوگ حلال تلاش نہیں کرتے، وہ پھر حرام راستے سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ ملاوٹ کرتے ہیں، وہ دھوکے دیتے ہیں، وہ غلط وعدے کرتے ہیں، وہ لوگوں سے ناجائز طریقے سے رقم حاصل کرتے ہیں. اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے یا اپنے کسی سے پڑوسی سے قرض لیا اور کھا کے بیٹھ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اور ادائیگی کے لیے کوئی میراث بھی نہیں چھوڑی ہے، کوئی انتظام نہیں چھوڑا ہے، اور ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش ہوا، آپ نے پوچھا کہ بھائی ان کے اوپر قرضہ ہے اور ادائیگی کا انتظام ہے، اگر بتایا گیا ادائیگی کا انتظام نہیں ہے تو آپ فرماتے تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اس طرح سے قرض لینا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا پاپ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی موجود رہتے ہوئے بھی ایسے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اب اگر کوئی صحابی ذمہ لے لیتے کہ یا رسول اللہ میں ان کے قرض کا ذمہ لیتا ہوں، تو پھر آپ پڑھا دیتے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائی، تمام علاقے فتح ہو گئے، ملک فتح ہو گئے اور خزانوں کا انبار لگ گیا، تو اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ دیکھو میں ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ ان سے قریب ہوں. ایمان والے خود اپنا اتنا بھلا نہیں سوچ پاتے، اپنے بارے میں اتنا فکر نہیں کر پاتے جتنا اللہ کا پیغمبر اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہے. امتی خود اپنے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہے جتنے فکر مند ہمارے پیغمبر ہمارے بارے میں ہیں. لہذا بھائیو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ہفتے میں جمعرات اور دوشنبہ کو اعمال پیش ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب کو اور ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مردوں کو بھی ہماری نیکیوں سے خوشی ہوتی ہے اور ہمارے گناہوں سے رنج ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی مسلمان کوئی مال چھوڑ کے گیا ہے تو وہ مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے.
اور اگر قرضہ چھوڑ کے گیا ہے، نادار اولاد چھوڑ کے گیا ہے، تو قرضے کی ادائیگی اور ناداروں کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ کیا ہے؟ میرے ذمہ ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، یہ اللہ کے حبیب نے یہ اپنی سنت اس لیے جاری فرمائی کہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کوئی آدمی برباد نہ کرے، قرض لے کر کے کھا کے دنیا سے چلا نہ جائے۔ یہ امت پر آپ کی شفقت ہے کہ کسی امتی کا مال ناجائز طریقے سے برباد نہ کیا جائے، اور جانے والے پر شفقت ہے کہ وہ جنت سے محروم نہ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص دنیا سے گیا اور وہ پاک صاف آدمی ہے، بے گناہ آدمی ہے، جنت کا حقدار ہے، لیکن اس کے ذمے قرض ہے، تو قرض کی وجہ سے جنت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا۔ قرض کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے جو پاکیزہ زندگی پیش کی ہے وہ سادی زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سادی زندگی ہے، بے تکلف زندگی ہے، کھانے میں سادگی، لباس میں سادگی، اور زندگی کے تمام معاملات میں سادگی، شادی بیاہ میں سادگی۔ ہم اپنی زندگی کو پہلے مہنگی کرتے ہیں، مشکل بناتے ہیں، اور اپنے اخراجات کو بڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بڑھے ہوئے تمام فضول خرچ پورے کرنے کے لیے ہم قرضے لیتے ہیں، ناجائز حرکتیں کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں شروع ہی سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی نہ گزارو، ایاک والتنعم۔ اے معاذ، اور وہ جو ایک صحابی کو آپ نے پکارا، پوری امت اس کے پیچھے کھڑی ہے، اے میری امتی ایاک والتنعم، خوش عیش زندگی سے، بہت آرام اور راحت اور عیش و عشرت کی زندگی سے بچو۔ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، وہ بہت عیش و آرام والے نہیں ہوتے، عیش و آرام والے نہیں ہوتے۔ عیش و آرام میں پڑنے والے ہی لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، چاہے قرض کے نام پر، چاہے کسی اور دھوکے دھڑی کے نام پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی بے گناہ ہے، اس کا بیڑا پار ہے، لیکن قرض کھا کے گیا ہے، ادا نہیں کیا ہے، تو جنت کے دروازے پر اسے روک دیا جائے گا، جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب کی ہمارے اوپر شفقت ہے کہ جانے والا کھا کے جائے گا، جنت سے روک دیا جائے گا، اور جن کا کھا کے گیا ان کا نقصان کرے گا، ان کی بد دعا لے گا۔ لہذا ہم قرض سے بچیں۔ یہ سب ہمارا دین ہے، ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، اور اسلامی زندگی کے یہ سب طریقے، اسلامی زندگی کے طریقے ہیں۔ تو بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ یہاں 4 دن کا معاملہ ہے، آج یہاں کل وہاں رہیں گے، اس لیے بہت عیش و عشرت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب کو کیا ہے؟ سادی زندگی ہی گزارنی چاہیے۔ کہ پایا میں نے انستغرام میں معراج مسلمانی، کہتے ہیں کہ اگر آدمی تھوڑا سا سادی زندگی گزارے اور چونچلوں میں نہ پڑے، دکھاوے میں نہ پڑے، تکبر اور ریا اور دکھاوے کے راستے پہ نہ جائے، تو پھر اسی دنیا میں رہتے ہوئے گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ معراج کراتے ہیں۔ مسلمان ایک دینی بلندی، دینی سربلندی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے اگر وہ کیا ہے؟ استغنا سیکھ لے، اگر وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کا لالچ نکال دے، دنیا کا لالچ نکال دے۔ دنیا کمانا نہیں برا ہے، دنیا کی لالچ، دنیا کا حرص برا ہے، اس لیے کہ جب آدمی لالچ میں پڑتا ہے تو لالچ اس سے وہ کام کراتی ہے جس کی اس کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تابعی حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں یہ آیت ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بیٹیوں کو رحمت نہیں سمجھتے، جنت کا ٹکٹ نہیں سمجھتے، اسلام تو کیا ہے؟ بیٹیوں کو رحمت قرار دیتا ہے، جنت کا ٹکٹ قرار دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھی طرح تعلیم دیا، تربیت کیا، اچھا ان کو طور طریق سکھایا، اور پھر ان کی شادی کر کے ان کو فارغ البال کر دیا، تو پھر اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ کیا ہوا کہ ایک خاتون آئی، بہت کمزور حالت میں تھیں، یعنی سائلہ کہہ لیجیے، بھیک مانگنے والی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اتفاق سے ان کے پاس 3 کھجوریں تھیں۔
ایک روایت میں 1 کھجور تھی، بہرحال ایک روایت میں کہ 3 کھجوریں تھیں، اور اس خاتون کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، تو 3 کھجوروں میں سے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دیا اور 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دیا، اور خود بیچاری بھوکی پیاسی تھی، ایک تیسری کھجور اپنے منہ میں اس نے رکھنا چاہا، لیکن بچیوں کو کیا اندازہ، بچیاں بھوکی تھیں، جب ماں تیسری کھجور منہ میں ڈالنے لگی تو بچیاں تاک رہی تھیں، اب ماں کی ممتا، اس نے بچیوں کو دیکھ کر کے وہ بھی آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو کھلا دیا، اپنا ایک اس میں سے دانہ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑا تعجب ہوا کہ بیچاری کس قسم پرسی کے عالم میں ہے، کس مجبوری کے عالم میں ہے کہ اس کو مانگنے پر 3 کھجوریں ملی تھیں، اور ایک کھجوریں اس نے اپنی بیٹیوں کو دی، اور تیسری منہ میں ڈالنا چاہا، لیکن بچیوں کی لالچی نگاہوں کو دیکھ کر کے وہ بھی آدھی آدھی کر کے بچیوں کو دے دیا۔ اللہ کے حبیب جب تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ سنایا تو آپ نے اس پر یہ حدیث ارشاد فرمائی، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن، کہ اگر اللہ نے کسی کو بیٹیاں دیں، اور بیٹیوں کی پرورش ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں نصیب والے ہی پورے اترتے ہیں، اور اس نے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں سے آگے نہیں رکھا، یعنی بیٹیوں کو اور نگاہ سے بیٹوں کو اور نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھا، دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا، یکساں محبت کا اظہار کیا، اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور پھر ان کو شادی بیاہ کر کے ان کو ایک مطمئن کر دیا، فارغ البال کر دیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ تو بھائیو، یہ بیٹیاں اسلام کی نظر میں رحمت ہیں، اسلام نے بیٹیوں کا حصہ رکھا ہے، بیٹیوں کا حصہ رکھا ہے، اور جن کے باپ دادے بیٹیوں کو دیکھ کر کے بالکل جل بھن جاتے تھے، ان کا چہرہ دھواں ہو جاتا تھا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ مارے غصے کے گھٹ گھٹ کے جیتے تھے، اور وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آج وہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ اسلام میں تشدد ہے، اسلام میں سختی ہے، اسلام میں بیٹیوں کے ساتھ اور ماں بہنوں کے ساتھ زیادتی ہے، انہیں قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ ارے بھائی، اگر ان کی آبرو بچانے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کو راحت دینے کے لیے بدکاروں، بے ایمانوں اور فاسقوں اور گندی نگاہ والوں سے بچانے کے لیے اگر ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے تو یہ تو ان کی بادشاہت ہے، ان کی شہنشاہیت ہے، ان کی کیا شہنشاہیت ہے۔ لیکن جو بدکار ہیں اور ابلیسی لشکر کے پرچارک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قید ہے، یہ بندش ہے، اور پھر ان کے وہاں جو عورتوں کی آبرو کا حال ہے وہ ناقابل بیان ہے، ماں بہن کا فرق ختم ہو گیا ہے، اور وہ خبیث، وہ بدبخت اس فرق کو دنیا سے مٹا دینے کے لیے اس موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ایسی گندی، ایسی فحش، ایسی گندی، ایسی یعنی فلمیں چلا رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن گندے ہو جائیں اور لوگ بھی انہی جیسے آوارہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ دیکھو تم نہ ان کے جیسے ہو جانا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا کہ آنکھ، ان السمع والبصر، اور کان سے بری بات مت سننا، اس کا بھی حساب ہوگا، آنکھ سے کوئی برا منظر، کوئی بری سین مت دیکھنا، اس کا بھی حساب ہوگا، دل میں برے خیال نہ لانا، دل میں کوئی برا خیال آئے فوراً استغفار پڑھو، فوراً استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کا حساب ہوگا، ایک ایک آنکھ کے اشارے کا، آنکھ کی حرکت کا، زبان کے بول کا، کان کے سننے کا اور دل کے سوچنے کا حساب ہوگا۔ برا خیال آئے تو فوراً اس کی سازش میں نہ لگ جاؤ، استغفار کر کے جلدی سے اس شیطانی خیال سے واپس آؤ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اور فرمایا کہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو، تم زمین پہ جب چلو تو اس طرح چلو کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے چلتا ہے، ایک نوکر مالک کے سامنے چلتا ہے، ایک چھوٹا بڑے کے سامنے چلتا ہے، پروردگار کی نگاہ میں ہو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نہ چلو، یہ بندگی کی چال نہیں ہے۔ انک لن تخرق الارض، کہتے ہیں جو ہو وہی رہو گے، الٹے لٹک جاؤ گے تب بھی وہی ہو، ٹیڑھے ہو جاؤ گے تب بھی وہی ہو، ہے نہیں؟ جو ہو وہی رہو گے، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کے برابر لمبے چوڑے ہو سکتے ہو، بس جو ہو وہی رہو گے، پروردگار نے جیسا بنا دیا ویسے ہی رہو گے، بندے ہو بندے بن کے رہو، بندے ہو بندے بن کے رہو۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پاکیزہ دین نصیب فرمایا ہے، اس میں ہمیں ہر چیز کا حساب عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی زبان کے ایک ایک بول کا حساب رکھیں، اپنے کان کا حساب، اپنی نگاہ کا حساب، اپنے سوچ کا حساب۔ میں نے ماحولیہ میں بھی جلدی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا تو آپ کو سنا دوں، بات ختم کر دوں۔ فرمایا زنوا انفسکم قبل ان توزنوا وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہا مولانا نے کہا تھا نا کہ اللہ کے وہاں میزان قائم کی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، تو فرمایا وہاں تو تولے ہی جائیں گے، تم بھی تولتے رہو۔ جب بازار جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں، اگر بچے لمبی لسٹ بتا دیتے ہیں تو دھیان کر لیتے ہیں کہ جیب میں پیسہ اترا ہے کہ نہیں۔ اب تو خیر موبائل بھی کام آ جاتا ہے کہ موبائل میں بیلنس ہے یا نہیں۔ تو فرمایا بازار میں پیسے کی ضرورت پڑے گی، گھر سے نکلتے ہوئے جانچ لو کہ تمہاری جیب میں اور موبائل میں اتنا بیلنس ہے کہ نہیں، ہے نا بھائی۔ فرمایا کہ وہ آخرت میں وزن سے پہلے تم بھی وزن کرتے رہو، آخرت میں حساب ہوگا، تم بھی اپنا حساب کرتے رہو۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور پروردگار کی بارگاہ میں جو سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو سنوار کے رکھو، وہاں رسوا نہ ہونا پڑے، وہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے، وہاں ذلیل نہ ہونا پڑے، وہاں سر نہ جھکانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ وہاں ہم کو سرخرو فرمائے، ہمارا سر اونچا فرمائے۔ سر اونچا کرنے کے لیے کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے اونچا ان کا سر ہوگا جو اذان دیں گے۔ تو اذان دیں گے سب لوگ انشاءاللہ، اللہ ہمیں جہاں بھی موقع عنایت فرمائیں گے ہم اذان دیں گے۔ دے گا تو کوئی ایک آدمی، لیکن نیت سب کی ہو، تاکہ کوئی ایک پچھڑ جائے دوسرا دے دے، ہے نا؟ تو نیت پہ ثواب سب کو مل جائے گا۔ ویسے طریقہ یہی ہے کہ ایک آدمی مقرر ہو، ایک آدمی مقرر ہو، پابند ہو، لیکن سب کی نیت ہو، سب کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ انشاءاللہ ہم بھی اذان دیں گے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے نہیں؟ اس دنیا میں جتنے اعلان ہوتے ہیں، جتنے اعلان ہوتے ہیں، روئے زمین پر جتنے اعلان ہوتے ہیں، سب سے عظیم، سب سے شاندار، سب سے قیمتی اور سب سے بڑا سچا اعلان وہ ہے جو اذان میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس سے بڑی کوئی سچائی زمین میں نہیں ہے نا بھائی۔ اس سچے اعلان کے لیے ہم سب اپنے آپ کو تیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارا سر آخرت میں اونچا کریں گے، وہاں کی ذلت سے بچائیں گے۔ تو ہم خود بھی تیار رہیں، اپنی ماں بہنوں کو بھی تیار کریں۔ اب سنیے، ماں بہنیں کہیں گے ہم کیسے اذان کریں؟ اذان کرنے والوں کو تیار کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان سے محبت کرو۔ حدیث میں ہے کہ جو جن سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حشر فرما دیں گے۔ تو ماں بہنوں کو تو اذان نہیں کرنی ہے، اذان نہیں کرنی ہے، اذان کرنے والی نسل تیار کرو، اذان کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرو، ان سے محبت کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری مسجدیں آباد رہیں، اذانوں کے نغمے گونجتے رہیں، سجدوں سے ہماری مسجدیں آباد رہیں، خود ہمارے دل اللہ کی توحید، اللہ کے یقین کے نور سے آباد رہیں، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذوق شوق باقی رہے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کا کام ہے۔ تو بس میں آخری بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں ہمارے ہر کام میں شریک ہیں، ہمارے ہر کام میں۔ مؤذن کو انہوں نے پاک کپڑا پہنا کے دیا، تو اب ان کے عمل میں وہ شریک ہو کے نہیں ہوئی۔ مؤذن کو انہوں نے پکایا کھانا دے دیا، تو ان کے عمل میں بھی شریک ہو جائیں گی۔ لہذا ہمارا دین بھائیوں کہ یا تو نیکی کرو، یا نیکی کا راستہ بتاؤ، یا اس میں مدد کرو، یا کم سے کم ان سے محبت کرو اور ان کے لیے دعا کرو، ان سے محبت کرو تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں شریک فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں یعنی مختصر دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم اهدنا الصراط المستقیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ مولا کریم ہمارے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو اور تمام اعمال کو قبول فرمائیے، تمام اعمال میں اخلاص للہیت پیدا فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی رضا اور مرضیات کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی ناراضگی سے، نامردیات سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین خیر کے دین
دین کے نیکی کے ہر کام میں ہم سب کو ہماری نسلوں کو شریک فرما لیجئے، تمام شرور و فتن سے، آفات سے، بلیات سے ہم سب کو، پوری امت کو بچا لیجئے۔ مولا کریم امت کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے، امن و سلامتی کی ہوائیں چلا دیجئے، امن پسندوں کو غالب فرما دیجئے، شر پسندوں کو ہدایت نصیب فرمائیے، یا ان کے شر سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، ہمارے بڑوں نے یہاں خیر کے جو شعبے قائم فرمائے ہیں، جو تنظیمیں، تحریکیں، ادارے قائم فرمائی ہیں، مولا کریم سب کو محفوظ فرمائیے، سب کے فروغ کے، وسعت کے، ترقی کے، پائیداری کے فیصلے فرمائیے، بہتر افراد ان کے لیے مہیا فرمائیے۔ الہ العالمین عالم اسلام پر رحم فرمائیے، عالم اسلام کی مشکلات کو دور فرما دیجئے، فلسطینی بھائیوں کے مددگار بن جائیے۔ الہ العالمین جو شہید ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو اجڑ چکے ہیں انہیں بسا دیجئے، جو بھوکے ہیں، ننگے ہیں، انہیں بہتر لباس، بہتر خوراک نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجئے، جن کا جانی مالی نقصان فسادات کے دوران ہوا ہے، مولا کریم ان سب کو بہتر طریقے سے بسا دیجئے، ان کے مولا کریم ان کی راحت کا انتظام فرما دیجئے، مولا کریم مشکل سے بچا لیجئے۔ الہ العالمین ہم سب کو ہر خیر کے لیے قبول فرمائیے، ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو آباد فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے ماحول میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں موبائل کے راستے سے، ہم سب کو اپنے سامنے جواب دہی کا احساس عنایت فرما کر ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ مولا کریم اس سیلاب میں ہماری نسل بہتی جا رہی ہے، ہم سب کی، پوری امت کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔